السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو تقرری تھی، یعنی ہماری جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ووٹ دینے کے بعد اسمبلی میں آتے ہیں، اور اسمبلی میں آنے کے بعد انہی کے ہاتھ میں سارا نظام حکومت کا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تقرری ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو وزیر بناتے تھے، کس کو حکومت کا نمائندہ بناتے تھے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اور آخری اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو ان اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آپ ایسا کریں کہ اپنے والد صاحب کو فرمائیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ کیا کریں، وہ نماز پڑھائیں۔ تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں ابوبکر صدیق اپنے والد سے کہہ دوں گی تو وہ تو بڑے کمزور دل ہیں، جب وہ مصلی پہ جائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے والد سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو ان کے کہنے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو جیسے آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابوبکر صدیق ہیں، اور آپ ہی کو مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت تک تقرری اور سیاست میں ہم نیک لوگوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ ملک اس اصول کو نہیں پا سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول لے کے آئے ہیں۔ اس کر کے بنیادی چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو آگے لانے والے لیڈر ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہم کون سے آدمی کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ اگر وہ اس کا مقام ٹھیک ہے، وہ نیک ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا ہے، پھر تو ہمارا آئندہ جو سیاسی نظام ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم آگے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، جن کو نماز بھی نہیں آتی، تو یہ بد خیال کریں کہ یہ ملک ہمارا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کر کے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ابوبکر صدیق جیسا آدمی دے دے، ہم تقرری میں نیک لوگوں کو آگے لے کے آئیں، تب ہی یہ پاکستان اپنے اصل مقصود کو پہنچ سکے گا۔ ورنہ ریاست مدینہ صرف نام رہے گا، اصل مقصود تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔